روز جزا کا وقوع ہونا ہے، اس بات پر ایک بندہ مومن اپنے عقیدے میں، اپنی بنیاد میں، اپنے اساس میں، اپنے شب و روز میں، اپنے ایک ایک لہجے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کو سمجھ لے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کہو گے اس کو محفوظ کیا جائے گا، جو کرو گے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرو گے کرامن کاتبین اسے محفوظ کر رہے ہیں، ایک جملہ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک ایکشن محفوظ ہو رہا ہے، ساری چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ اور فرمایا ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جب عدالت لگے گی تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا پڑھو اس نامہ اعمال کو، پڑھو اس کتاب کو جو دنیا کے اندر تم کرتے ہوئے آئے ہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا یہیں پر ختم ہو جائے، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، یہ دنیا تو دار الاعمال ہے، یہاں پر ایک دنیا ایک وقت میں بالکلیہ اس دنیا کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب سب کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر رب تبارک و تعالی سب کو میدان محشر کے اندر جمع کرے گا، اور وہاں پر رب تبارک و تعالی اللہ اکبر وہ ایک دن جو ہوگا میدان محشر کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ رب تبارک و تعالی نے خود فرمایا۔ سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی، انسان جو ہے وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اپنے پسینے کے اندر، لیکن جن پر اللہ کا کرم ہوگا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، قرآن کو سننے والے، قرآن سے ہدایات لینے والے، سورہ فاتحہ کے اندر بندہ مومن کو، ایک قاری کو، ایک قرآن پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والے کو، ہم 5 وقت کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ادا کرتے ہیں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یا تو مقتدی اکیلا پڑھے گا یا امام کے پیچھے پڑھے گا۔ قراءۃ القرآن لہ قراءۃ، امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے، تم سنو گے امام کیا پڑھ رہا ہے۔ سب کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین، سن لو وہ روز جزا کا مالک ہے، اس کی بارگاہ کے اندر تم نماز پڑھ رہے ہو، اس کی بارگاہ کے اندر تم سجدہ ریز ہو رہے ہو، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد جب بازار کے اندر جاؤ گے، معاشرے کے اندر جاؤ گے، گھر کے اندر جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ تم نفسانی چیزوں کو جو ہے ان کے مطابق تم زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ اس روز جزا کو بلا بیٹھو، اس آخرت کے دن کو بلا بیٹھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم بچوں کو یسرنا القرآن پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، والبعث بعد الموت، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ زندگی کا سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کے اندر ایک جو مرکزی مضمون ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی ربوبیت کاملہ، رب تبارک و تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا، وہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اور ہم اس بات پر ایمان کامل رکھیں اور اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے ہم نے اس قرآنی ہدایات کے اندر سورہ فاتحہ میں سے ہم نے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کیا کہ اس کی رحمتیں کس اعتبار سے شامل ہیں، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور ماں کے پیٹ سے لے کر انسان کو جہاں جہاں جو ضرورت پیش آتی ہے وہ مالک و مولا کی رحمت اس کو شامل حال ہوتی ہے۔ دوسرا، اسلام کا اور قرآن کا ایک بنیادی جو فکر ہے، والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھنا، یہ عقیدہ، یہ ایمان اور یہ جو اساس ہے، اس کے حوالے سے اس مبارک صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور ہم نے اس مالک کی بارگاہ کے اندر ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔